بے شمار لا تعداد انعامات اور احسانات فرمائے ہیں۔ یہ بے شمار لا تعداد میرے آپ کے اعتبار سے ہے، باقی اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے ہر بندے پہ کتنے اور کیا کیا انعامات فرمائے ہیں، وہ اس کے علم میں ہے۔ میرے آپ کے علم کے اعتبار سے خدا تعالیٰ کے یہ انعامات احسانات بے شمار لا تعداد ہیں۔ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، شمار کرنا شروع کر دو، فرمایا لا تحصوها، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اتنی نعمتیں صبح سے شام، شام سے صبح تک ہر انسان خدا تعالیٰ کی استعمال کرتا ہے، اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے ہمارے اوپر کیا کیا انعامات ہیں، اس کی کون کون سی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کے کون کون سے احسانات ہر وقت ہمارے اوپر بارش کی طرح برس رہے ہیں، اور ہر نعمت کے اوپر شکر واجب ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا بندے کے اوپر واجب ہے۔ وہ جو بندہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری قدردانی کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں پھر ضابطہ میرا یہ ہے کہ میں اس کی اس نعمت میں بڑھوتری عطا کروں گا، اس میں اضافہ کروں گا، اس میں ترقی دوں گا۔ بڑھوتری، اضافے اور ترقی سے مراد صرف ظاہری اور حصی بڑھوتری، ترقی اور اضافہ ہی نہیں ہے۔ اس نعمت کے اندر ترقی بڑھوتری کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے وہ نعمت جس فائدے اور جس مقصود کے لیے اس کو عطا فرمائی ہے، بندہ اس نعمت سے وہ فائدہ، وہ مقصود، سہولت آسانی کے ساتھ حاصل کر لے گا، وگرنہ نعمت ہوتی ہے بظاہر وبال جان بن جاتی ہے، نعمت ہوتی ہے سکون کی بجائے بے چینی کا سبب بن جاتی ہے، نعمت ہوتی ہے لیکن عزت کی بجائے ذلت و رسوائی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو نعمت کی قدردانی پہ اللہ اس نعمت میں اضافہ، بڑھوتری، ترقی عطا فرماتے ہیں۔ حصی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، نظر بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس فائدے کے لیے وہ نعمت ہوتی ہے، بندہ سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس نعمت سے وہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اس نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری کا نتیجہ ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور فرمایا اگر خدا تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، ایک نتیجہ تو اس کا یہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ فرمایا کہ ہم وہ نعمت واپس لے لیتے ہیں، نعمت چھین لیتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ نعمت اللہ واپس لے لے، نعمت اللہ واپس چھین لے۔ فرمایا نعمت تمہارے پاس رکھ کر ناقدری اور ناشکری کے نتیجے میں اس نعمت کو ذلت و رسوائی، تکلیف، بے چینی، بے آرامی، بے راحتی، ذلت و رسوائی کا سبب بنا دوں گا۔ یہ اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو ہر نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے۔ خدا تعالیٰ کی کسی نعمت کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی ہر نعمت بڑی نعمت ہے، اس کی کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے۔ اس کی ہر نعمت جو اللہ کی طرف سے بندوں کے اوپر ہے، ہر نعمت بڑی نعمت ہے، تو اس کی قدردانی اور شکر گزاری اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ ان ساری نعمتوں کے اندر میرے دوستو، مادی اعتبار سے اللہ رب العزت کسی بندے کو جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ان میں سے کچھ خاص نعمتیں ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، امتیازی، بڑی مراد امتیازی کچھ نعمتیں ہیں جن کا متبادل کوئی بھی نہیں ہے، جن کا ثانی کوئی بھی نہیں ہے، جن کی نظیر کوئی بھی نہیں ہے۔ ان نعمتوں میں سے نعمت اولاد ایک بہت امتیازی اور خاص الخاص نعمت ہے، کیونکہ آج مدرسے کے حوالے سے بچیاں انہوں نے ناظرہ مکمل کیا، ترجمہ پڑھا، تو ہم اپنی اس اولاد کے حوالے سے یہاں آج جمع ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو اسی حوالے سے دو چار باتیں کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ تو ان نعمتوں میں ایک بہت خاص الخاص نعمت، امتیازی نعمت، وہ کون سی نعمت ہے جی؟ بولیے نا۔ اولاد کی نعمت ہے۔ کتنی خاص نعمت ہے؟ مادی نعمتوں میں حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے اللہ تعالی سے دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں مانگی ہے۔ کسی پیغمبر نے اللہ سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی ہے۔ اگر مانگی ہے تو اولاد مانگی ہے اللہ سے، دعائیں کی ہیں، اے اللہ اولاد عطا فرما، اے اللہ اولاد عطا فرما، اے اللہ اولاد عطا فرما۔ انبیاء کی دعائیں اللہ نے قرآن پاک کے اندر نقل فرمائی ہیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین رب ہب لی من الصالحین رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی، حضرت زکریا نے دعا فرمائی۔ تو اولاد ایک ایسی نعمت ہے دنیا کی مادی نعمتوں میں کہ جس کو اللہ سے انبیاء نے بھی مانگا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا اولاد کی نعمت کا متبادل کوئی نہیں ہے، ثانی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اولاد صرف دنیا کی نعمت نہیں ہے، دنیا کے اندر یہ عزت، نیک نامی، پچھلی عمر کے اندر سہارا ہے، انسان کی نسل کی بقا کا سبب ہے، لیکن اس اولاد کا حقیقی فائدہ اور دائمی فائدہ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ادھر انسان مرا، نامہ اعمال بند، لیکن فرمایا اس اولاد کی وجہ سے اگر وہ شرائط پائی گئیں تو اس اولاد کی وجہ سے اس کا نامہ اعمال کھلا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ میدان حشر کے اندر یہ اولاد اس کے کام آئے گی، پل صراط پہ یہ اولاد اس کے کام آئے گی، اور اپنی زندگی جیسی کیسی گزر گئی، اور اگر اولاد کی نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری بجا لایا تو یہ اولاد دن قیامت کے اس کے لیے جہنم سے ڈھال بنے گی، جہنم سے بچنے کا سبب اور ذریعہ بنے گی، جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ اتنی بڑی نعمت ہے، تو صرف دنیاوی نعمت نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اس اولاد کی، بولیے نا، قدر کی جائے، اس اولاد کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ اولاد کی نعمت کی قدر شکر کیا ہے؟ بلکہ ہر نعمت کی قدر اور شکر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے دوستوں کہ زبان سے آدمی کہہ دے یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، الحمدللہ، اس پہ آپ کو ثواب ملے گا۔ الحمدللہ کہیں گے نعمت پہ، ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ لیکن دوستو کسی بھی نعمت کا حقیقی شکر اور حقیقی قدردانی اس کی کیا ہے؟ اس نعمت سے متعلق اللہ نے جو حقوق رکھے ہیں، اس نعمت سے متعلق اللہ نے جو احکام دیے ہیں، بندہ ان حقوق کو ادا کرے، بندہ ان احکامات کو بجا لائے، یہ اس نعمت کا حقیقی شکر ہے۔ اور اگر آدمی زبان سے الحمدللہ 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 روزانہ 1 کروڑ کی تسبیح پڑھتا ہے، لیکن اس نعمت کے جو حقوق اللہ نے رکھے ہیں وہ حقوق ادا نہیں کرتا، اس نعمت سے متعلق اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ احکامات پورے نہیں کرتا، تو یہ اس نعمت کا ناقدرہ اور ناشکرہ ہے۔ اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس پہ بھی یہی ضابطہ ہوگا۔ اولاد کی نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ ایک تو یہ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمایا، بیٹی عطا فرمائی، بیٹے عطا فرمائے، بیٹیاں عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس پہ صدقہ بھی دیتا ہے۔ حقیقی شکر کیا ہے؟ حقیقی شکر یہ ہے اولاد سے متعلق اللہ نے ماں باپ پہ جو حقوق دائر کیے ہیں، جو حقوق لازم کیے ہیں، اماں جی ابا جی ان حقوق کو ادا کریں۔
اللہ تعالیٰ نے اولاد بیٹے اور بیٹی سے متعلق جو احکامات ماں باپ کے ذمے لگائے ہیں، باپ ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، والد باپ ہونے کی حیثیت سے، والدہ ماں ہونے کی حیثیت سے، ان احکامات کو اگر بجا لا رہی ہے، ادا کر رہی ہے، تو یہ اس نعمت کا شکر ہے، اس نعمت کی قدردانی ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ جب نہیں ہوگی تو پھر استاد جی تویز لکھ کے دیو نہ جاتو گل نہیں مندا، بچی ہے آگے سے جواب دیتی ہے، کہا نہیں مانتی ہے، کار پیڑ پہ ہی دیے، تویز لکھ کے دیو۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، دنیا کا کوئی تعویذ آپ کے گھر کی پیڑ کو ختم نہیں کرے گا، پوری ذمہ داری اور دعوے سے عرض کرتا ہوں۔ یہ اولاد، یہ بیٹا، یہ بیٹی، قرۃ اعین، اللہ نے قرآن میں اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ذلت، رسوائی، بے چینی اور سردردی کا سبب، پاؤں کی کلہاڑی کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ نے تو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے اسے۔ یہ اس وقت بنتی ہے جب اس اولاد کی قدردانی اور شکر گزاری نہیں ہوتی۔ اولاد کی قدردانی، شکر گزاری کیا ہے؟ دیکھو، اولاد کو اچھا کھانا کھلانا، اچھے کپڑے پہنانا، اچھے جوتے لے کے دینا، اچھا مکان بنا کے دینا، ان ضروریات کا اپنی بساط کے مطابق خیال کرنا باپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی بساط سے زیادہ اگر ایک آدمی اپنی اولاد کو، مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، چھابی ٹوکری اٹھا کے پھرنے والا ہے، اب وہ اپنی اولاد کو ہفتے میں کیا، مہینے میں کیا، کئی مہینے حلال کمائی سے گوشت نہیں کھلا سکتا، بریانی قیمہ نہیں کھلا سکتا، اللہ کی قسم قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کھانا اپنی اولاد کو کیوں نہیں کھلایا۔ مسلسل تیری اولاد دال چٹنی ساگ کے ساتھ روٹی کیوں کھاتی رہی؟ سال، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد حلال کمائی میں سے گنجائش بنتی ہے، کپڑے سی کے دینے کی، کپڑے دے کے بنوانے کی، اللہ سوال نہیں کرے گا کہ تو نے ہر عید پہ جوڑا بنا کے کیوں نہیں دیا، تو نے شادی کے موقع پہ، چچا کی شادی، پھپھو کی شادی، خالہ کی شادی پہ تو نے نئے کپڑے بنا کے کیوں نہیں دیے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ 5 سال میں ایک جوڑا کپڑوں کا بنا کے دینے کی گنجائش ہے حلال کی کمائی سے، سوال نہیں ہوگا تو نے قرضہ لے کے ان کو کپڑے بنا کے کیوں نہیں دیے، سوال نہیں ہوگا تو نے قرضہ لے کے جوتے نئے لے کے کیوں نہیں دیے، قرضہ لے کے تو نے گھر کے اندر اچھے کھانے کا انتظام کیوں نہیں کیا، یہ سوال نہیں ہوگا۔ ذمہ داری ضرور ہے، لیکن اپنی بساط کے مطابق حلال کمائی میں سے جتنا ہو سکتا ہے اس میں آدمی کمی اور کسر نہ چھوڑے، قرض نہ لے، سود پہ پیسہ نہ لے، دوسروں کی دیکھا دیکھی نہ کرے، مقابلہ نہ کرے، اس کے بیٹے بیٹیاں ایسے، میرے بھی ایسے ہونے چاہیے، مقابلہ نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلا حق ایمان والوں کو جو اللہ بتلا رہے ہیں، کچھ حقوق تو وہ ہے نا جو ہم نے خود اپنے ذمہ لگائے ہوئے ہیں، حقیقت میں وہ حق نہیں ہے۔ کچھ حقوق وہ ہیں جنہیں ہم حقوق سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ اولاد کا حق نہیں ہے، اور جو حقیقت میں حق ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اسے ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ پہلا حق جس اللہ نے اولاد دی ہے وہ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو، اہلیکم اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ کس سے بچائیں؟ بھوک سے، پیاس سے، گرمی سے، سردی سے، کا وہ تو ہم نے طے کر دیا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہ ہم نے طے کر دیا، لن تموت حتی تستکمل رزقها، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنی روزی کا آخری دانہ نہ کھا لے، پانی کا آخری قطرہ نہ پی لے، سانس
آخری سانس نہ لے لے اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت تمہیں موت نہیں دے سکتی. اس کو چھوڑو. لا نسألک رزقا نحن نرزقک. اسباب اختیار تم نے کرنے ہیں, ضروریات ہم نے پوری کرنی ہے. اس کی بات نہیں ہے, یہ ثانوی درجہ ہے. یا اللہ پھر کس سے بچائیں؟ نارن نارن. فرمایا اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کون سی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ. اس کے اندر لکڑ نہیں جلے گی, اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. انسان بطور کوئلے کے اس کے اندر, بطور ایندھن کے اس کے اندر جلے گا, اور دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت آگ. علیہا ملائکہ غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. اور اس کے چاروں طرف جو پہرا ہوگا, فرمایا وہ سخت ترین اور مضبوط ترین فرشتوں کا پہرا ہوگا, جو خدا تعالیٰ کی آنکھ جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کرتے ہیں. پہلا حق ماں باپ کے ذمے کیا ہے؟ میری اولاد جہنم کے راستے پر نہ چلے. جہنم سے بچانے کا مطلب یہ تو نہیں ادھر باہر کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے تو وہاں سے کھینچ کے پیچھے کریں گے. نہیں, جہنم کی ایک آگ لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بھی پیدا کر دیا ہے, جنت کو بھی پیدا کر دیا ہے. جنت اور جہنم دونوں آج, جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ, جہنم اپنے تمام تر عذابات کے ساتھ آج کائنات میں موجود ہے, اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے. اب ان کی طرف ایک راستہ جاتا ہے, ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے, ایک راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. میرے آپ کے ذمے اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ میری آپ کی اولاد جہنم کے راستے پہ نہ چلے. روکنا میری آپ کی ذمہ داری, فرض منصبی اور خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر اور قدردانی ہے. جو ماں باپ اپنی اولاد کے جہنم کے راستے پہ چلنے سے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے, اسباب اختیار نہیں کرتے, وسائل اور ذرائع اختیار نہیں کرتے, وہ اولاد کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری میں مبتلا ہے. اب میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں, آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں. کیا میں نے آج تک سوچا کہ میرا بیٹا جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے یا جنت کے راستے پہ چل رہا ہے؟ یہ جو حرکتیں کر رہا ہے, یہ جو کام کر رہا ہے, میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے, فرائض واجبات کی ادائیگی کے اندر, حرام ناجائز گناہ کے کاموں سے بچنے کے اندر, آیا یہ کس راستے پہ چل رہا ہے؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے, سوچے. یہ ابا جی کی ذمہ داری ہے, سوچے. جب یہ سوچے گا تو پھر یہ اس اولاد کی نعمت کی قدردانی کے اوپر آ چکا ہے, پھر یہ اس کے لیے اسباب اور وسائل اختیار کرے گا. دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام, انتظام اور نگرانی, یہ جہنم کے راستے سے بچانے کا سبب ہے, جہنم کے راستے سے بچانے کی فکر ہے. سب سے پہلی ذمہ داری میرے دوستو یہی ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کروں. میں نے کہا نا, آج ہم حقوق سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت میں حقوق, میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں, اللہ کی قسم کل قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے اپنے بیٹی اور بیٹے اور بیٹی کو میٹرک کیوں نہیں کرائی, ایم اے بی اے کیوں نہیں کرایا, انگریزی کیوں نہیں پڑھائی. اس کا الٹا مطلب نہ لینا. اچھا, ہمارے لوگ الٹا مطلب جلدی لیتے ہیں. سکول کالج کی تعلیم کو میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, حق نہیں ہے, میں نے حق سمجھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وقت کی ضرورت ہے, آپ پڑھاؤ, اس میں انکار نہیں ہے, لیکن کل یہ سوال ہرگز نہیں ہوگا. لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ جب تمہارے پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ, 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پہ بولو نا, ہیں جی, یہ گل تے اساں دے سارے استاد دستے نہ ہونی جی, تے اسی شلے تے نہ ہونا, یہ سارے استاد دستے نہ سما. 7 سال کا ہو جائے تو نماز, اچھا جی, نماز سکھاؤ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کیوں جی, کس آختن پہ لگے دے؟ استاد نہیں, استاد آپ نے پترا سکھا.
جس کا بیٹا ہے یہ ابا جی سکھائے گا، یہ اماں جی کے ذمے ہے اپنی بیٹی کو نماز سکھاؤ، اپنے بیٹے کو نماز سکھاؤ۔ اللہ کی قسم یہ علماء، یہ ائمہ مساجد، یہ قراء، یہ حفاظ، یہ ہمارے محسن ہیں کہ ہمارا کام انہوں نے اپنے سر لیا، ان کی اپنی ذمہ داری خدا ان سے پوچھے گا، لیکن میرے بیٹے اور میری بیٹی کی ذمہ داری پہلے مجھ پر ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، مجھے بیٹی دی، اب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ بیٹی 7 سال کی ہو گئی، نماز سکھانا کیوں نہیں شروع کیا؟ 10 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، 10 سال کا بیٹا بالغ ہوتا ہے جی؟ بولو نا یار، اتنی ٹھنڈ دینی نا ہے، اس پہ نماز فرض ہے۔ 10 سال کے بچے پہ نماز فرض ہے، تو جب اس پہ فرض نہیں ہے تو نہ پڑھنے پہ مارنے کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ ابھی سے اس کی عادت بن جائے، جب اس پہ نماز فرض ہو اس کے بعد اس کے ذمے کبھی بھی کوئی فرض نماز اس کی قضا نہ ہو۔ اتنا اہتمام ہے تربیت کا۔ قرآن سکھانا کہ قرآن صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ہمارے بچے بچی کو آئے، یہ ماں باپ کے ذمے فرض ہے، فرض ہے۔ ٹرک بھر کے جہیز کا سامان دینا اللہ کی قسم ماں باپ پہ فرض نہیں ہے۔ اگر بیٹی کو گھر کے کپڑوں میں رخصت کرے، انہی پرانے جوتوں میں رخصت کرے، کل قیامت کے دن اس سے سوال نہیں ہوگا کہ تو نے اپنی بیٹی کو گھر سے جب رخصت کیا نکاح کر کے انہی پرانے کپڑوں میں رخصت کیا، پرانے جوتوں میں رخصت کیا، یہ سوال نہیں ہوگا۔ ہاں یہ سوال ضرور ہوگا کہ تیری بیٹی کو قرآن پاک دیکھ کے تجوید کے ساتھ صحیح طرح پڑھنا کیوں نہیں آتا تھا، یہ سوال ہوگا۔ تیری بیٹی پردہ کیوں نہیں کرتی تھی، یہ سوال ماں سے ہوگا، باپ سے ہوگا۔ تیری بیٹی، اگر لفظ تیری سے آپ محسوس فرمائیں تو مجھ سے سوال ہوگا کہ جناب تیری بیٹی اپنے خامند کے سامنے جواب کیوں دیتی تھی، زبان دراز کیوں تھی، بد اخلاق کیوں تھی، اس نے گھر میں جھگڑا فتنہ فساد کیوں بنایا ہوا تھا؟ اس گھر میں خامند کے گھر میں جانے سے پہلے خامند کے حقوق بتانا، ساس اور سسر کے حقوق بتانا، اولاد کی تربیت بتانا، یہ میرے ذمے ہے، یہ میرے فرائض میں سے ہے۔ اگر جہیز کا سامان نہ دیا تو مجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ تو یہ اولاد کی قدردانی ہے، دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا۔ جب ہم دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے تو یہ اولاد کی نعمت کا شکر اور قدردانی ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کے اندر اللہ عزت، سکون، چین، راحت، آرام عطا فرمائیں گے۔ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ ہیں جی؟ بولو نہ ہو یار، بہت ٹھنڈے لوگ۔ وہ بھائی دیتے ہیں نہیں؟ آپ نے مشاہدہ کیا ہے جن لوگوں نے اپنی اولاد کی صحیح معنوں کے اندر دینی تعلیم و تربیت کا انتظام، اہتمام کیا ہے، فکر کی ہے، آج ان کی اولادیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا نہیں ہے؟ آج ان کی اولادیں ان کے لیے دنیا میں عزت نیک نامی کا سبب ہے یا نہیں ہے؟ آج ان کی اولادیں ان کے لیے سکون کا سبب ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو دنیا کا فائدہ ہے۔ نمبر 2، بڑا فائدہ، جب اولاد کی دینی تعلیم و تربیت ہوگی، ہم اولاد کو پکا سچا مسلمان بنائیں گے۔ مسلمان بنا کے ڈاکٹر بناؤ نا، منع تو نہیں ہے، لیکن آج آپ وہ اس پلازے میں جا کے اس پلازے کر آپ لوگوں نے کیا نام رکھا ہوا ہے؟ ہاں، ہم نے تو نہیں رکھا ہے نا، آپ نے نام رکھے یہ قصائی پلازہ ہے۔ تو ایک دن مجھے ایک ساتھی کہنے لگا جی وہ قصائی پلازے میں نے کہا یار ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، گوشت نہیں لینا۔ کہتے جی نہیں، استاد کا نام قصائی پلازہ ہے۔ ایک دن میں ادھر گیا کسی حوالے سے، تو ایک ساتھی مجھے کہنے لگا، کہتا ہے استاد جی میں گل دسو انہاں دی روح کی جوتے نکل سی ہے، اتنا ظلم کرتے ہیں یہ۔ مریض ادھر بیٹھا ہوا ہے، ہاں ٹھیک، اچھا، مریض کی بات ختم ہوتی ہے ادھر اس کا نسخہ بھی ختم ہو جاتا ہے لکھ کے، آپ 1500 روپے ادھر ڈالو۔ ڈاکٹر بناؤ لیکن مسلمان ڈاکٹر بناؤ جس میں انسانیت کی ہمدردی ہو، اس میں اتنی ہمدردی ہونی چاہیے کہ یہ غریب آدمی فلاں گاؤں سے بکری بیچ کے اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے آیا ہے۔ ایسے ایسے سورما بھی ہیں اللہ کی قسم
کہ لڑکا ایکسیڈنٹ ہوا، موت حیات کی کشمکش میں ہے، اور جناب وہاں پہ بڑا سینئر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، جناب 3 لاکھ روپے جمع کراؤ پھر ہم اس کا کیس لیں گے۔ او بھائی مر رہا ہے، میں تمہیں 3 کی بجائے 5 دوں گا، اس کو ایڈمٹ تو کرو نا۔ کہتا ہے نہیں جی ہمارا رول نہیں ہے۔ بھاڑ میں جائے تمہارا رول، لعنت ہے اس پیشے کے اوپر جس کے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹھیکیدار بناؤ، جس جائز شعبے کے اندر دنیا میں لے کے جانا ہے لے کے جاؤ، اور عروج پہ پہنچے، لیکن سب سے پہلے کیا ہو، مسلمان ہو۔ دینی تعلیم و تربیت کے ذریعے اس کے اخلاق کی تربیت ہو، اعمال کی تربیت ہو، عقائد کی تربیت ہو۔ اگر یہ ہوگا تو دنیا کا فائدہ میں نے عرض کیا، نیک نامی، عزت، چین، سکون، راحت، آرام اللہ دیں گے۔ آخری بات ہے، اگر دنیا سے یہ چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ابا جی فوت ہو گئے نا، اماں جی فوت ہو گئے، اب کیا ہوتا ہے؟ وہ 7ویں دہاڑے یا چلیے تھے، یا پھر ایک اور بھی ہوتا ہے، اس میں کیا آتے ہیں، دیہڑا، آج بڑے آندہ دیہڑا ہے، سال بعد جو ہوتا ہے، سال کے بعد ابا جی یاد آتے ہیں، اساں دے پاسے اساں دیہڑا آختے ہیں، اوپرلے پاسے بارڈروں پار والے لوگ اساں برسی آختے ہیں، اس آج یاد نہیں، آج بڑے آندہ دیہڑا پورا ہو گیا، آج سال ہے، سال کے بعد پھر اسے یاد آئے گا، پھر یاد بھی آئے گا تو کیا کرے گا؟ استاد جی جاتک بھیجو نا، آج بڑے آندہ ختم ہے، ایسا ہوتا ہے؟ استاد جی آج بھیجو نا، آج بڑے آن سے دعا کرانی ہے، آج بڑے آن سے ختم پڑھنا ہے، ایسا ہے؟ تو اس کو خود توفیق نہیں ہے۔ والد میرا فوت ہوا تو جس درد کے ساتھ اس کے لیے دعا میں کروں گا، مولوی صاحب کر سکتا ہے؟ مولوی صاحب نہیں، بڑے سے بڑا اللہ کا ولی اور پیر آ جائے، اللہ کی قسم جس درد سے اپنے باپ کے لیے میں دعا کروں گا وہ دعا نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ تو اس صورت میں ہے نا کہ جب ہم نے انتظام اہتمام نہیں کیا، بیٹا ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو ابے کو فائدہ ہوگا، بیٹا صدقہ کرے گا تو اولاد باپ کو فائدہ ہوگا، خیرات کرے گا تو فائدہ ہوگا، نیک کام کر کے دعا کرے گا تو فائدہ ہوگا، نہیں کرے گا تو کرتے ہیں کبھی کبھار یاد آ جائے، کبھی کبھار یاد آ جائے۔ میرے دوستو، اگر دینی تعلیم و تربیت کا انتظام والد خود کرے، پورا اہتمام کرے، پوری کوشش کرے، باقی سارے معاملات ثانوی درجے میں، اس کی دینی تعلیم و تربیت اولین درجے کے اندر، باپ کی محنت سے بیٹا نمازی بن گیا، باپ کی محنت سے، ماں کی محنت سے بیٹی نمازی بن گئی، قرآن کی تلاوت کی عادی بن گئی، سچ بولنے کی عادی بن گئی، اچھے اخلاق والے بن گئے، نیک اعمال کرنے والے بن گئے، ابا اماں کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی قسم بیٹا بیٹی جو نیک عمل کریں گے، امی ابے کی نیت کریں یا نہ کریں، اللہ اس سارے نیک اعمال کا اجر و ثواب اماں ابا کے نامہ اعمال میں درج فرمائیں گے۔ نیت کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب تربیت ہوگی نا تو پھر ہر نماز کے بعد بیٹا خود دعا کرے گا۔ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میرے والد صاحب رحمہ اللہ کے انتقال کے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے دن کی 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد ایک نماز ایسی ہو جس کے اندر میں نے آپ کے لیے دعا نہ کی ہو۔ یہ میرا احسان نہیں ہے، میرا حق ہے، میں تو ہر وقت دعا کروں، ہر وقت دعا کروں، پھر بھی کم ہے، لیکن ان کی تربیت کا اور ان کے محنت کا، دعاؤں کا، فکر کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ نے آپ پر کتنا احسان کیا، آپ کو گھر کے اندر یہ ادارہ دے دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ کسی علاقے کے اندر دینی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ کوئی جگہ اور کچھ بندے عطا فرما دے۔ تو بہت خوشی ہوئی، اللہ رب العزت اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ سب سے پہلا حق ہماری اولاد کا ہم پر کیا ہے؟ دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام، انتظام، نگرانی اول درجے میں۔ تو نیت کرتے ہو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں گے، باقی ساری چیزوں کو ثانوی درجے میں رکھیں گے، اور ہم اپنے یہ مدرسہ مولانا کا نہیں ہے، یا جس نے اس میں پیسے لگائے، حصہ ڈالا، ان کا نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔
جس کو آباد کریں گے اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ انشاءاللہ، اور ہر معاملے میں فکر کریں گے کہ میرا یہ بیٹا کس راستے پہ جا رہا ہے۔ دو راستے ہیں بس، ایک جہنم کا راستہ ہے اور ایک اپنے علماء سے، اساتذہ سے پوچھیں گے یہ اس راستے پہ جا رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، یہ بچی یہ کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ہے، اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر فکر کریں گے میرے بیٹے بیٹی کا اس راستے سے واپسی ہو جائے، وہ اس راستے پہ نہ چلے اور ایمان اور دین کے راستے کے اوپر چلے۔ اللہ مجھے آپ کو اس اولاد کی نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اولاد کی نعمت کی قدردانی کا جو راستہ ہے اس راستے پہ اللہ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔